بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. عزیز طلباء کرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 47 پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم شعر نمبر 93 سے لے کر کے شعر نمبر 96 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے. تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں. آج کے سبق کا ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں. فَظَلَّ الْإِمَاءُ يَمْتَلِلْنَ حُوَارَهَا وَيُسْقَى عَلَيْنَا بِالسَّدِيقِ الْمُسَرْهَدِ. اس کا ترجمہ کرتے ہیں فَظَلَّ الْإِمَاءُ يَمْتَلِلْنَ حُوَارَهَا کہ وہ باندیاں اس اونٹنی کے بچے کو آگ کے انگاروں پر بھوننے لگیں. وَيُسْقَى عَلَيْنَا بِالسَّدِيقِ الْمُسَرْهَدِ اور اس کا فربا کوہان ہمارے لیے جلد جلد خدام لانے لگے. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو اونٹنی تھی جس کو ہم نے ذبح کیا تھا وہ حاملہ تھی، اور حاملہ اونٹنی جو ہے اس کا گوشت بہت ہی مزیدار ہوتا تھا. عرب لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. تو کہتے ہیں اس کا اچھا گوشت ہم نے کھایا اور بقیہ گوشت جو تھا وہ باندیوں اور چھوکریوں کے حصے میں آیا. اماء یہ امتن کی جمع ہے بمعنی ہے باندی، چھوکری وغیرہ. سورہ بقرہ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. یمتلینا یہ باب افتعال سے صیغہ جمع مؤنث غائب فعل مضارع معروف بمعنی ہے بھوننا. خوار یہ اونٹنی کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو دودھ پیتا بچہ ہو اور ابھی تک اس کا دودھ چڑھایا نہ ہو. اس کی جو جمع ہے وہ احورا آتی ہے. صدیف بمعنی ہے کوہان کی چربی اور اس کی جو جمع ہے وہ صدائف آتی ہے. مسرحد یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے بمعنی ہے فربا ہونا، موٹا ہونا. آج کے سبق کا دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں فَإِن مُتُّ فَانْعِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ وَشُقِّي عَلَيَّ الْجَيْبَ يَا ابْنَةَ مَعْبَدِ. اس کا ترجمہ کرتے ہیں فَإِن مُتُّ جب میں مر جاؤں، فَانْعِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ میری موت کی خبر اس طریقے سے سنانا بما انا اہلہ جس کا میں مستحق ہوں. وشقی علی الجیب یا ابنۃ معبدی اور میری بیٹی اور میرے بتیجی معبد کی بیٹی شقی علی الجیب میرے اوپر گریبان چاک کرنا. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عرب کا دستور تھا کہ مرنے والے کی شان اور حیثیت کے مطابق اس کے مرنے کی جو خبر تھی وہ سنائی جاتی تھی، اور نوحہ گری بھی یعنی ہر ایک انسان کی حالت کے مطابق کی جاتی تھی. جب رؤساء میں سے کوئی رئیس شخص مرتا تو سال بھر تک رونے والی عورتوں کو جمع کیا جاتا تھا اور ان کو اجرت دی جاتی تھی اور ان سے نوحہ کروایا جاتا تھا. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میں ایک عام بندہ نہیں ہوں بلکہ میں ایک بہت بڑا آدمی ہوں، اور جب میں مر جاؤں تو میری جو سوگ ہے اس کے لیے بھی تم ماتم کرنا، لیکن عام ماتم نہ ہو. تو شاعر اپنے مرنے پر ماتم کی وصیت کر رہا ہے. یبنۃ معبدی اپنے بتیجے معبد کے بیٹی سے. متو نصرین شروع سے ماضی معروف کا صیغہ ہے، وصیغہ واحد متکلم بمعنی ہے مرنا. سورہ عمران میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں قل موتوا بغیظکم. فَانْعِينِي واحد مؤنث مخاطب ہے بمعنی ہے موت کی خبر دینا. سمیا یسمع سے. شقی یہ فعل امر صیغہ واحد مؤنث حاضر نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا. سورہ عبس میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا. جیب بمعنی گریبان ہے. سورہ نمل میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ. آج کے سبق کا یہ شعر ہم پڑھتے ہیں کہ وَلَا تَجْهَلِينِي كَإِمْرِئٍ لَيْسَ هَمُّهُ كَهَمِّي وَلَا يُغْنِي غِنَائِي وَمَشْهَدِي.
ترجمہ کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلِينِي كَإِمْرِئٍ لَيْسَ هَمُّهُ كَهَمِّي کہ مجھے ایسے نہ بنانا، مجھے ایسے شخص کی طرح نہ بنانا لَيْسَ هَمُّهُ كَهَمِّي کہ جس کی ہمت میری ہمت کی طرح نہیں ہے، وَلَا يُغْنِي غِنَائِي اور جس کی انتظام کاری میرے انتظام کاری کی طرح نہیں ہے، وَمَشْهَدِي اور نہ اس کی حاضری میرے حاضری کی طرح ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنی بھتیجی جو ہے مابد کی بیٹی سے یہ وصیت کر رہا ہے کہ مجھے کم مرتبہ لوگوں کی طرح نہ بنا دینا، بلکہ میری جو میت ہے اس کو مرتبے اور اعلیٰ لوگوں کے میت کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کرنا۔ وَلَا تَجْعَلِينِي یہ نہیں مخاطبہ ہے، فتح یفتح سے اس کا معنی ہے بنانا یا کرنا، اور نون وقایا ہے یا ضمیر متکلم کی ہے۔ اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں سورہ یوسف میں قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ امرؤ انسان کو یا مرد کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ النبا میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ہم یہ ہمت کو کہا جاتا ہے۔ یغنی باب افعال سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، بمعنی ہے کافی ہونا، قائم مقام ہونا، اور یہاں پہ انتظام کاری کے ساتھ معنی کیا گیا ہے۔ مشہد یہ مصدر میمی ہے، بمعنی ہے حاضر ہونا۔ سورہ مریم میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر پڑھتے ہیں کہ بطیء عن الجل سریع الی الخنا ذلول باجماع الرجال ملحد۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بطیء عن الجل کہ جو اچھے اور بڑے کاموں میں سست اور برے کاموں میں چست ہو، ذلول باجماع الرجال ملحد لوگوں کے تھپڑوں کی وجہ سے ذلیل اور مجال سے دکھیلا ہوا ہو، نکالا ہوا ہو۔ بطیء صیغہ صفت ہے کرومہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے سست ہونا، اور الجلہ جو ہے بروزن فولا یہ مؤنث ہے، اس کا معنی ہے بڑا ہونا، اور اس کی جو مذکر ہے وہ اجلن آتی ہے، موصوف اس کی محذوف ہے اور وہ ہے الخطۃ الجلہ بمعنی ہے بڑا کام، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور خناء جو ہے یہ مصدر ہے نصر ینصر سے، اس کا معنی ہوتا ہے بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، فحش کام کرنا، غلط کام کرنا۔ ذلول بروزن فعول نصر ینصر سے، اس کا معنی ہے ذلیل ہونا، خوار ہونا، بے عزت ہونا۔ سورۃ الاسراء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اجمع یہ جمعن کی جمع ہے، بمعنی ہے مکہ یا تھپڑ وغیرہ، اور ملغت جو ہے باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے ذلیل و خوار کر کے نکالنا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ اندلسی رحمہ اللہ نے اس یہاں پہ ذلیل کا معنی مغلوب و مقہور لیتے ہوئے اس شعر سے استدلال کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔